اوپر انبیاء کرام کا تذکرہ سلسلہ وار چلا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا، دیگر انبیاء کرام، حضرت ایوب علیہ السلام، یہ انبیاء کا تذکرہ چلا۔ اور اس کے بعد یہاں پر حضرت اسماعیل اور حضرت ذوالکفل اور یسع، یہ انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اوپر ایک چیز یہ آئی کہ ان کا ذکر کیجیے، یعنی ان کے احوال جو زندگی کے بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری اور کس کے لیے گزاری۔ کس کے لیے گزاری؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ کس طرح گزاری؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے۔ اور اگر کہیں پر زندگی میں ذرا سا بھی لغزش ہوئی، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں پر ذرا سا بھی لغزش کا مطلب یہ کہ کہیں پر ذرا سا معمولات میں، عبادت کے معمول میں یا کسی اور چیز میں، کوئی معاملے میں ذرا سا ایسا ان کو محسوس ہوا کہ کمی ہو گئی ہے، تو فوراً توبہ اور استغفار کیا، انہیں اس کمی کو بھی برداشت نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سخت ترین آزمائش میں، جیسے اب ایوب علیہ السلام کی زندگی پیش کی گئی، ثابت قدم رہے، صبر کیا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، اور اللہ کے بے طرح انعام، بے پناہ انعام کہ ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام، شکر گزار رہے۔ یہ کیفیتیں بیان کی جا رہی ہے، انسان کو اصلاح کے لیے زبردست چیز ہے کہ دو ہی چیزیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن پر دو کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک آزمائش اور امتحان والی، اور ایک انعام والی۔ اور مومن کا معاملہ دنیا کے دوسرے انسانوں سے الگ اس لیے ہے کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو وہ صبر کرنے والا صابر بندہ، اور جب انعامات سے اللہ نوازتا ہے تو شکر کرنے والا شاکر بندہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب، یہ نصیحت ہے اور یقین مانو پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہترین لوگ تھے، پرہیزگار نیک لوگ تھے یہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ رب العالمین سے رجوع ہونے والے، شکر ادا کرنے والے، توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگیاں لگا دینے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ بہترین لوگ تھے، ان کو اسوہ بنانا ہے، ان کو بڑا بنانا ہے۔ ان کے واقعات ہماری زندگیوں میں رہیں گے تو توحید نکھری بھی رہے گی مشکل حالات میں عمل کے لیے۔ ان کے واقعات ہمارے حوصلوں کو بڑھانے کا کام کریں گے اور زندگی میں ڈگمگائیں گے نہیں ان کے واقعات سے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ کن بندوں کا تذکرہ انسان کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایک راستے پر آدمی چل رہا ہے تو راہی کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے، اگر ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے۔ تو آدمی جب دعا مانگتا ہے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا، کس راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر میں تنہا نہیں، تیرے انعام یافتہ بندے گزرے ہیں جس پر، میں اس راستے پر چلوں۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب یہ اللہ طے کرے گا کہ کن پر میں نے انعام کیا، کون میرے نیک بندے ہیں، کون ہیں جن کو اسوار نمونہ بنانا ہے، کیونکہ ان کو منتخب اللہ نے کیا ہے، ہم کو منتخب نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام بیان کر دیے۔ یہیں پر دو تین چیزیں ذرا تو سمجھ لیجئے۔ اپنے بچوں کو جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان جو تذکرہ ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کی تعلیمات ہوتا ہے، تعلیمات کا ہوتا ہے۔ اب ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں تو کتنے اسباق اس میں ملتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کتنے اسباق ملتے ہیں۔ رشتہ باپ سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے باپ میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ دین کو باپ دادا سے نہیں لیا، اور باپ دادا کے یہاں اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، نہ کہ اس کے مطابق کہ کیا کرے باپ دادا سے چلا رہا ہے، یہ نہیں۔ اب یہ بچپن سے ہم پڑھتے اور سننے چلے آ رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ چیز نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اور ہم اپنے باپ دادا کو دیکھ کر بگڑیں گے نہیں، سدھریں گے۔ اب دوسرے لوگوں کو واقعات ہم بیان کریں جن کی کوئی ضمانت اللہ نے نہیں دی کی ہے،
جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ہم کھینچ تان کر کے پھٹ کرتے ہیں، وہ بات نہیں آئے گی۔ ایسے ہی ایک ایک واقعے پر غور کیجئے تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، یہ انعام یافتہ بندے، چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب کسی اور کے بارے میں دعوے سے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ جس کے بارے میں فیصلہ فرما دے گا وہ درست ہے، ورنہ ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ کسی کے اوپر جنت و جہنم کا حکم بھی نہیں لگانا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دو لوگ تھے، ایک تھا اس سے کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی تھی، معافی مانگ لیتا، تو ایک اس کا دوست تھا، وہ اس کو ٹوکتا رہتا کہ تو یہ کر ڈالتا ہے، کبھی وہ کر دیتا ہے۔ ایک روز اس دوست نے جو بڑا نیک تھا وہ کہتا ہے تجھ کو کبھی جنت نہیں ملے گی، اللہ تجھ کو کبھی جنت میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو جب موت دی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہو جس سے غلطی بھی ہوتی تھی، توبہ بھی کرتا تھا اور اصلاح کرتا تھا اپنی، اس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا، اور اس کو اللہ نے جہنم میں۔ اللہ اس کا فیصلہ کرنے والا ہے، جنت و جہنم کا ہم نہیں فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے جن کے بارے میں فیصلہ بتا دیا کہ یہ گزر چکے اور میں نے ان کو انعامات سے نوازا، اب ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہم کو اطمینان ہونا چاہیے۔ ہم ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ان لوگوں کو نہ لائیں اور جھوٹے سچے واقعات ان کو بیان کر کے ان کی شخصیات کو نہ منوائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں سماج اور معاشرے میں انبیاء کے واقعات کے بجائے اگر آپ دیکھیے کسی علاقے میں کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ گزرا ہے تو اس کے واقعات زبردست زیادہ ہے۔ ہندوستان میں بچے سے آپ پوچھئے مختلف لوگوں کے بارے میں، معین الدین چشتی کے بارے میں پوچھئے، غریب نواز اور مختلف القاب بھی نوازے گئے ہیں، بچہ جانتا ہے۔ لیکن وہ عشرہ مبشرہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یا ابو عبیدہ بن جراح، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر امت، میری امت کے امیر ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ حضرت زبیر جن کے بارے میں کہا بھائی ہواری، فضیلتیں کیا کیا ہیں، ان کی قربانیاں دین کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ہمارے یہاں دیکھیے زبردست عام واقعات ہیں۔ پھر یہ اللہ کے نبی کے ساتھی، ان سے آگے وہ جو خود نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، جن کا تذکرہ کیا زبردست عام اہل ایمان میں، قرآن پڑھنے والوں میں، حدیث پڑھنے والوں میں یہ رہنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ قصے کہانیاں پڑھتے ہیں ان کے یہاں یہ نہیں رہتا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث جب نہیں پڑھیں گے تو بیان کیا کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جھولی میں اگر آٹا ہوگا تو مٹھی میں آٹا آئے گا، جھولی میں آٹا ہی نہیں ہے تو مٹھی میں کہاں سے آٹا آئے گا۔ اب ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، واقعات کے لیے کافی ہے۔ جب سمندر کا واقعہ آئے گا تو کسی کا پیدل چلنا، کسی کا نیچے اترنا اور کسی کا لوٹے میں لے جانا، یہ سب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے سمندر کو، دریا کو چیر کر راستہ بنایا اور فرعون غرقاب ہوا۔ اللہ کی عظمت و بڑائی دل میں اترے گی، اللہ کی مدد کیسے اہل ایمان کے اوپر آتی ہے یہ آئے گا دل کے اندر۔ شخصیت پرستی نہیں، رب پرستی آتی ہے توحید سے، ان واقعات سے جو آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے اللہ پر توکل کیا، پیچھے فرعون کا لشکر آگے ٹھانٹے مارتا ہوا دریا، اور انتہائی سکون سے کیا کہتے ہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب نے حکم دیا ہے تو میرا رب راستہ کھولے گا۔ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اس پر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولے گا۔ یہ سب یقین دل میں اترتا ہے ان واقعات کے اسباق سے، ان واقعات کے جلوں میں یہ تمام چیزیں چلتی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور اگر یہ تمام چیزوں سے ہٹ جائیں تو پھر شخصیت کی عظمت دل میں اترتی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت و بڑائی، اللہ کی توحید، اللہ کے احکامات کی تمام چیزیں نہیں، بس ان کے ہو جاؤ سب کچھ ہو گیا۔ اور یہاں یہ رہے گا کہ دیکھیے اللہ کی رضا کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ پیدل 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ کے نبی مکہ سے راتوں رات چپکے سے نکلے، آپ تلواروں کی چھاؤں میں، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ کیسی کیسی قربانیاں دینا پڑی، کوئی بھی چیز اڑ کر کے نہیں آتی ہے اس میں، بالکل نیچرل پورے معاملات چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کن کے واقعات بیان کرنا ہے؟ اپنی اولاد، خود کی تربیت، اپنی دینی روح کو قوت دینے اور دینی جذبات کو جوان کرنے اور برائیوں سے بچنے والے جذبات کو جوان کرنے اور برائیوں سے
بچنے کی کوشش کرنے میں یہ واقعات، ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں، اللہ کی مدد آ رہی ہے. یہ سب واقعات جو ہیں بڑی زبردست چیزیں ہیں. اللہ نے اسی لیے کہا اس کا ذکر کرنا ہے. یہ اب ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، باطل کی جنگ کا، باطل کی کشمکش کا بہت سارا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس میں، ہم لوگ بچپن میں ایک کھیل کھیلتے تھے، میں اکثر بیان کرتا ہوں. ایک لکیر ہے بنا کاٹے بنا مٹائے چھوٹی کرنا ہے. آسان طریقہ اس کا کیا ہے جواب کا، اس کے بازو میں ایک بڑی لکیر پاڑ دو، وہ خود بخود چھوٹی ہو جاتی. تو اب آپ کو واقعات سے ہٹانے کے لیے دوسرے واقعات آپ کو دے دیے گئے، اب آپ اس میں من گئے تو آپ کو واقعہ بتایا نہیں گیا، آپ کو منہج سے ہٹا دیا گیا، منہج سے ہٹا دیا گیا. یہ آپ سمجھ لیجیے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتا ہے، اللہ کے نبی پر تلوار تانی گئی، آپ نے کیا کہا، کون بچائے گا، اللہ. اب ایک آدمی کہتا ہے حضرت عبد القادر جیلانی یعنی یا غوث کا نام. یہ دیکھیے اللہ کی جگہ کس کا نام فٹ کر دیا. ابھی ایک واٹس ایپ پر کلپ چل رہی ہے، بڑی عجیب سی بات لگی، بڑی عجیب کہ لوگ کیسے کہ اس کو سن لیتے ہیں. ایک حضرت بیماری کا علاج بتا رہے ہیں، کسی کی گھوڑی گدھی لاؤ، اس کے نام سے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. پاکستانی ہم نہیں ہلاتے ہیں، کبھی وہ آیت الکرسی پڑھ کے پیٹرول کا ایوریج بڑھاتے ہیں، سب چالو رہتا ہے ان کا نیا کام. تو انہوں نے ایک بتایا کہ اگر آپ کو کہیں درد ہے تو کیا پڑھنا ہے. تو کوئی بابا صاحب ہے، ان کی گھوڑی، اور پھر وہ. اب یہ دیکھیے، یہ انہوں نے بتایا، بہت سارے لوگ کرنے لگے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام، اللہ نے جن کو ہر چیز کا حل اور ہر سوال کا جواب دینے کے لیے بھیجا ہے، انہوں نے کیا بتایا، درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر. یہ حضرت کیا بتا رہے ہیں، درد کے مقام پر ہاتھ رکھو اور کوئی فلاں صاحب کی گھوڑی اور وہ میری درد فلاں جگہ کا جائے، یہ بکواس وہ میں پورا ریپیٹ نہیں کروں گا. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اگر کسی مقام پر درد ہوئے تو ہاتھ رکھیے سیدھا، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ گیا، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ گیا، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. بڑھاپا اور موت رہیں گے تو اللہ شفا دے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اب اس دعا کو ہٹانے کے لیے مومن ہے تو پوچھے گا نا کیا کروں، درد ہو رہی ہے تو جس کے بعد جو نسخہ رہے گا وہی دے گا نا. اب جھولا چاپ حکیم ہے تو وہ کوئی بھی جڑی بوٹی کوٹ کر کے لایا وہ اٹھا کر وہ دے دے گا، لیکن سرٹیفائڈ ڈاکٹر پورا چیک اپ کر کے بولے گا اس مرض کی یہ دوا ہے. تو اب اس دعا سے دور کرنا ہے. جب آپ نے ایک دوسری دعا دے دی تو کس بنیاد پر یہ اس کو ضرورت پڑے گی. تو اصل میں یہ دعا سے دور کرنا ہے، وہ بتانا وہ الگ بات ہے، اس دعا سے دور کرنا ہے. آپ اگر نبی کے ماننے والے رہو گے تو کس کا بتاؤ گے، نبی کا طریقہ بتاؤ گے. ایک یہ بڑی خطرناک چیز رہتی ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بتا رہا ہے، نہیں، وہ بھلا رہا ہے، وہ آپ کو دوسری طرف لے جا رہا ہے. کیا کہا شیطان نے کیا کہا تھا، ہر راستے پر بیٹھوں گا. اب یہ بیماری اور درد کا راستہ ہے، تو درد راستے پر جب آپ کو درد ہوا تو 2 راستے ہیں، ایک تو نبی کا راستہ، ایک شرک کا راستہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا مانگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ابو الانبیاء، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ انبیاء کس سے مانگ رہے ہیں، اور تم کسی کی گھوڑی، کسی کے کتے، کسی کے گدھے سے مانگ رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو جب انبیاء کے واقعات رہیں گے تو بیماری میں ایوب علیہ السلام کے جملے یاد آئیں گے، محرومی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملے یاد آئیں گے. سمجھے، جب کسی مشکل جگہ پر جانا ہے اور معافی ضمیر ادا کرنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے سب جملے یاد آئیں گے. یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کون لوگ ہیں یہ، جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشگی والی جنت جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کن کے لیے؟ جن کا اوپر تذکرہ ہوا.
اب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جنتی ہے، جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ہماری مجلسوں سے، ہماری گفتگو سے، ہماری تقریروں سے، ہمارے گھر میں بات چیت سے، ہمارے بچوں کے ذہن میں اترنے سے خالی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہا کثیرۃ و شراب، جن میں بافراغت تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ جو ان کو انعام دے گا ان انعامات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نیچی نظریں والی حمر حوریں ہوں گی۔ یہ حوروں کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو ان کی صفتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نیچی نظریں والی، وہ اپنی خاوند کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی، اور حسن کا یہ عالم ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ جھانک لے ہوئے دنیا میں تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ حسن کا یہ عالم ہوگا، پنڈلی کا گوتا نظر آئے گا، تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ جن کا کبھی خاتمہ نہیں ہوا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ خاص ہمارا عطیہ ہے۔ یہ جنت کا جو انعامات ہے یہ کیا ہے؟ خاص اللہ کا عطیہ ہے۔ لوگوں کریں گے کہ شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے اور یہ لے کر چلے جائیں گے اور جو چاہے جنت میں درجات دے دے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصول جنت کی دعا بتائی آپ نے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تم بھی دعا کرو اور خوب عبادت کرو، سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد، کیونکہ جنت اس کی ہے۔ پھر وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ پورے خاندان کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اختیار اکیلے اللہ کا ہے، اور انبیاء کرام کے واقعات میں یہی چیز ملے گی آپ کو، اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اور دوسری شخصیات کی طرف جب آپ جائیں گے تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کے بجائے دوسری شخصیات کی عقیدت و محبت دل میں اترے گی، یہ بڑا نقصان رہے گا۔ اور دوسری چیز، قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی، اس حکم کا نہ ماننا، نہیں ماننا، خلاف ورزی۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ تو ہوئی جزا۔ یاد رکھو سرکسوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے۔ اب دو گروپ رہیں گے، میں نے کہا نا شیطان ہر جگہ بیٹھا ہے۔ رحمان نے کہا یہ واقعات بیان کرو، شیطان نے دوسرے واقعات دے دیے۔ رحمان نے کہا یہ پڑھو، اللہ کا حکم یہ ہے، نبی نے اللہ کے حکم سے بتایا، شیطان نے کہا یہ پڑھو۔ ہر راستے پر بیٹھا ہے، دعا پڑھنے آئیں گے تو شیطان آئے گا، نماز پڑھنے آئیں گے، اللہ کے نبی نے کہا جو لوگ شخص ہو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اب نماز پڑھنے چلے گئے، یا تو پڑھنے نہیں دے گا، پڑھنے چلے گئے تو ریا ڈالے گا، تو سب سے بچنا ہے، شیطان کے حملوں سے بچنا ہے۔ اور کب؟ ایک راستہ رحمان کا، ایک راستہ شیطان کا، ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں کھول دی، اب آدمی جس راستے کا انتخاب کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم ہر معاملے میں رحمان کے راستے کا انتخاب کریں اور ہمیشہ اللہ سے دعا مانگیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی روزانہ صبح کہتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ مجھ کو ہدایت دے۔ اسی لیے جبکہ وہ سب کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ہم کو سکھایا ہمیشہ ہدایت کی دعا۔ اب جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا انجام بھی سنتے جائیں گے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، دوزخ جس میں وہ جائیں گے کیا ہی برا بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق، یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور کچھ اسی طرح کی چیزیں۔ یہ جہنمیوں کو جو دیا جائے گا، اللہ نے ارشاد فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ جہنمیوں کو جو کھانا، جو پینا دیا جائے گا، زخموں سے نکلنے والا پیپ جو انہیں زبردستی پلایا جائے گا، یہ کھانا رہے گا، حلق میں اٹکنے والا کھانا حدیث میں آتا ہے۔ جب آدمی کھائے گا تو اس کو احساس ہوگا، رے دنیا میں کچھ کھاتا تھا تو حلق میں اٹکتا تھا تو پانی پیتا تھا، پانی طلب کرے گا، فرشتے پانی لائیں گے کھولتا ہوا، جب کھولتا پانی دیکھے گا تو بچنے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کے منہ میں انڈیل دیں گے، چہرہ جلا دے گا۔ جیسے بہت زیادہ گرم پانی جب آپ قریب کریں گے تو اس کی بھاپ بڑی سخت لگتی ہے، لیکن جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں کی جو آگ ہے
اس سے 70 گنا زیادہ تارکول کی طرح ہے، یعنی کالی بالکل. تو وہ جو آگ ہے اس پر جو چیز کھولائی جائے گی وہ کیسی رہے گی کہ پہلے تو جیسے ہی اس کا بھپکا اٹھے گا اس کی تمازت جو رہے گی، جیسے ایسے آپ کوئی گرم ہانڈی ہے اور اس میں بھاپ ہے اگر، تو اگر آپ کا ہاتھ چلا جائے تو کیا حاصل ہوتا ہے ہاتھ کا؟ یہ بہت ہلکی ہے، جل جاتا ہے ہاتھ، چمڑی تک نکل جاتی ہے، کبھی کبھی بھاپ زیادہ تیز میں ایک ساتھ نکلتی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا پورا چہرہ جلائے گی. اس کی تمازت ابھی وہ گیا نہیں ہے. اب جب اس کو اللہ ہر مسلمان رب العالمین محفوظ رکھ، رب العالمین تو رحیم ہے، تو کریم ہے رب العالمین، رب العالمین اس عذاب سے اور اس عذاب والے عمل سب سے محفوظ رکھ رب العالمین. فرشتے جب ڈالیں گے تو وہ چہرہ جلائے گا اور اس کے بعد وہ منہ کو جلا کر، حلق کو جلا کر، سارے اندر کے اعضاء کو جلاتا ہوا سرین کے راستے سے نکل جائے گا. اتنا اذیت ناک، یعنی جس کو اذیت سے نجات کے لیے مانیں گے، جب کوئی چیز اٹکتی ہے تو پانی سے اتر جائے تو اذیت ہوتی ہے اٹکنے پر، تو اذیت سے نجات کے لیے مانگیں گے تو اس سے بڑی اذیت سے دوچار ہو جائیں گے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے. اور جنتیوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کیا، طرح طرح کی فرمائش، کیا چاہیے، نعمتیں بڑھے گی، یہاں عذاب بڑھے گا. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم سال النار. یہ قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جائے گی، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو. یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں. یہ جو جہنم میں جائیں گے تو پیروکار بڑے چھوٹے سب جائیں گے. یہ قوم ہے، کفر کے ائمہ، شیاطین سب جہنم میں جائیں گے. اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو قیامت کے روز ابلیس کے لیے ایک تخت لگا جائے گا اور اس تخت پر کھڑا ہو کر کے وہ تقریر کرے گا. اللہ نے اس تقریر کو قرآن میں نقل کیا ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا. 13ویں پارے میں 12ویں میں وہ کہے گا میں نے ایک وعدہ کیا، تم کو بلایا، تم نے لبیک کہا، آ گئے، آج کوئی زور نہیں ہے میرے اوپر. اللہ کا وعدہ سچا تھا. حیرت زدہ رہ جائیں گے وہ پیشوا جنہوں نے رب کے راستے سے ہٹا کر کے دوسرے راستے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ سورہ انعام کے آخری رکوع سے پہلے والی رکوع میں 10 وصیتیں اللہ کی، 10 آیتیں بسایا اس کو گایا تھا 3 آیتوں میں. اس میں آخری آیت جو ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. یہ میرا راستہ سیدھا راستہ، اسی راستے پر چلنا. کس کا؟ نبی کا. اب دعا پڑھ رہے ہیں تو نبی والے راستے پر ہیں؟ نہیں. واقعات بیان ہیں نبی والے راستے پر ہیں؟ نہیں. یہ دیکھنے والی چیز ہے. یہ میرا راستہ سیدھا راستہ. یہ اللہ کے نبی کو دیکھیے گفتگو بھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ایک مشورہ دیا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک مشورہ دیا حضرت عمر فاروق نے غزوہ بدر کے بعد. آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح اور تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. یہ انبیاء کی طرف پلٹے فوراً. ہدایت کے لیے بھی کیا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے. دونوں طرف کی باتیں اسی انداز میں سمجھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بالکل واضح ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کی زبان اقدس سے یہ میرا سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے. دائیں بائیں دوسرے راستے پر چلو گے پھر میں نہ بٹو، متفرق نہ ہو. صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر زمین پر پاڑی اور اس کے بعد دائیں طرف اور بائیں طرف 2 لکیر پاڑی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے. ہمارے یہاں کتنے راستے بنا لیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو ان کے پیچھے جائیں گے وہ سب بھی قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. دنیا کے اندر جو کچھ ہم کر رہے ہیں آخرت میں کیا ہوگا اس کا جواب اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. میں ایک بات کہتا ہوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو یوں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ اللہ تم کو آزمائے کون اس میں نیک عمل کرتا ہے. اب امتحان ہے، لیکن یہ امتحان یہ
امتحان گاہ دنیا کے تمام امتحان گاہوں سے الگ ہے. وہاں تو پیپر سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ سوال ہے. اب دماغ میں ہے تو ٹھیک، پڑھے ہے تو ٹھیک، نہیں تو لکھ بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال بھی آؤٹ، جواب بھی آؤٹ، سب آؤٹ کر دیا ہے. بس اب آپ کو بھرنا ہے. اب اس کے بعد آؤٹ ہونے کے بعد بھی آپ غلط جواب بھر رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر. اب ایک آدمی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو جواب بھر رہا ہے وہ کہ میرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، جواب بھر رہے ہیں آدمی. لیکن غلط اور صحیح یہ دیکھیے آپ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے. جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگ، ارے ان کو ہی کہہ دیں گے کہ یہی ہم لوگوں کو گمراہ کیے، کیا ہوگا یہ بول کر کوئی بچ پائے گا کہ؟ سنو، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمارے لیے کفر کی راہ میں پہلے نکالی، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا دے. اب جب یہ جائیں گے تو ان کے پیچھے چلنے والے، قرآن و حدیث کو چھوڑنے والے، نعرہ لگانے والے، چلا چوٹ کرنے والے، قوت بتانے والے کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل آواز دا. یہی تھے ہم کو بلاتے تھے، یہی تھے. کیا ہوگا؟ دگنا عذاب. اللہ تعالیٰ کہے گا تمہیں اور انہیں دونوں کو دگنا عذاب ہوگا. اب یہ دیکھیے، وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ. اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے، وہ لوگ ہمیں نہیں دکھائی دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. کبھی غصہ کہا، کبھی دہشت گرد کہا، کبھی کیا کہا. کدھر ہے وہ؟ ہم تو اتنا برا مانتے تھے، سب کچھ کیا، عبادت گاہیں تو ٹھائی، ان کی پابندیاں لگائی. مشرکین نے کہا نا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مسجدوں سے روکا. اس سے بڑھ کر ظالم اور خرابی کون ہے کس کی؟ یہ سب کردار تو آ جائے گا سامنے. بہت برا سمجھتے تھے ہم لوگ ان کو. وہ سارے فتوے تو انہیں کے اوپر لگائے تھے. مسلمانوں کو آج کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ اندرونی اور بیرونی دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. باہر کے لوگ ارے جاہل، اجڑ، دہشت گرد اور قاتل قوم، یہ تصویر بنائی گئی. اور ہمارے یہاں اندر قرآن و حدیث اگر آپ مانو، گستاخ، اولیاء کا منکر، شرک اور کفر سے اگر بدعت سے روکو، یہ نئی نئی چیز دین میں لائے. بڑا عجیب معاملہ ہے. لڑ جاتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ. ابھی ایک میت ہوئی، ایک صاحب نے فون کیا. اب وہ خطبے وغیرہ سنتے رہتے ہیں، ان کے دل میں بات آئی کہ یہ 30 10واں 20واں کہا، یہ سب میں نہیں کروں گا. پورا گھرانہ لے کر کے بیٹھ گیا کہ بات دادا تو چلا رہا ہے، کیسے روکو گے؟ میں ہنسنے لگا. میں نے کہا پہلا ایک سوال میرا یہ ہے، دیانت داری سے بتانا، تو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے یا پڑھتے ہو یا ہمیشہ سے پڑھتے رہے؟ بولے نہیں مولانا، یہ تو ابھی کچھ دن سے میں نماز شروع کیا ہوں، اور وہ بھی 5 ٹائم کی نہیں پڑھ پاتا، جو ملی وہ. بالکل صاف کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں. میں نے کہا کتنے دن ہو رہے ہیں؟ بولے 4 6 مہینہ، یعنی سال بھر بھی نہیں ہوا ہے. رمضان المبارک میں خطبے وغیرہ سنا اور ذرا سا دین کی خدمت، تو وہاں سے ذرا سا یہ عادت آئی. بولا اس سے پہلے؟ بولے جمعہ پڑھتا تھا، نہیں تو وہ بھی چھوڑ دیتا تھا. بولا کبھی سب لے کر بیٹھے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، جمعہ بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسان آسان فیصلے یہ سب، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہے. کبھی آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ یار یہ نماز چھوڑ رہا ہے؟ 30 چھوڑا میدان میں آ گئے، 40واں چھوڑا میدان میں آ گئے، خبر بن گئی. اللہ اکبر، یہ دینی مزاج ہے، یہ خبر بن گئی. میں اکثر کہتا ہوں آج ہمارے سماج میں، آج ایک آدمی دکان بنائے، مکان بنائے. اللہ کے نبی نے مکان بنایا تو کیا کہا؟ مکان میں نفل اور سنت نماز پڑھو، اس کو قبرستان نہ بناؤ. سنن اور نوافل گھر میں پڑھنا چاہیے، یعنی افضل، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ آپ سنت ہی نہیں پڑھتے ہمارے سماج اور معاشرے میں، تو پھر اس سے بچنے کے لیے مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہے. دونوں رہے، نوافل پڑھے، خواتین گھر کے اندر افضل ہے. یہ سب چیزیں، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تمام چیزیں بتائی. اور پھر اس کے بعد گھر بوجھ، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر کے کھلاؤ. اب ہمارے یہاں قرآن خوانی نکال لی لوگوں نے، ایک پارا پڑھو اور ایک جلیبی اور ایک امرتی دے کر کے چلا دیتے ہیں. بڑا سستا قرآن ہے. لوگ پہنچ گئے، ایران کھڑائی لی، جو بھی. اب اگر کسی نے گھر بنایا اور یہ سب نہیں کیا اور رہنے لگا، کبھی نماز نہیں پڑھا، سوال نہیں کھڑا ہوگا.
کہ اس گھر کے لوگ کبھی نماز میں نہیں آتے، مسجد میں کبھی نہیں، معاشرہ نہیں پوچھے گا، لیکن قرآن کھانے کے بغیر گھر یہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی نے ساری امہات المومنین کے لیے گھر بنایا ہے، صحابہ جتنے مہاجر تھے سب نے بنایا، کسی نے کیا؟ میں نے اس سے یہی کہا، میں نے کہا پہلا سوال کا جواب تو یہ تم یہ پوچھو، وہ فرض ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی کے گھر میں بہت ساری میت ہوئی، خدیجہ الکبریٰ آپ کی سب سے چہیتی بیوی، آپ کی بیٹیاں رقیہ، کلثوم، آپ کے بیٹے، آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ کیا؟ تو زیادہ اچھا طریقہ نبی کا ہے یہ اپنا۔ اچھا تم جس امام کی تقلید کرتے انہوں نے کیا؟ کیونکہ ہر جگہ تو امام کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، یہاں ان کو نہیں سمجھا، تم کو زیادہ سمجھ گیا، اور ایسے کوئی حدیث بتاتا ہے تو تم بولتے ہو کہ امام تو زیادہ سمجھتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، یہاں تم کو زیادہ سمجھتا ہے۔ سوالات کھڑے ہوتے ہیں، یہ سب سوالات، یہ اختلافی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں اس کو اختلافی بول کر کے دین حق سے دور کرتے ہیں۔ یہ اختلافی نہیں ہے، سب زبردستی کی باتیں ہیں۔ تو خیر، یہ جب جائیں گے جہنم میں تو کیا کہیں گے؟ ارے یہ دکھائی نہیں دے رہے، وہ جن کے اوپر صاف قلم چلا دیتے تھے، ہم کدھر ہیں؟ وہ کہاں رہیں گے؟ دیکھیے جہنمی کہیں گے کیا بات ہے، وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ کون برے؟ یہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اچھے اور برے کا فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ نہیں تھا ان کا، اللہ کے نبی کی احادیث میں ان کا تھا۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم ہی نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا؟ ابھی آپس میں کہیں گے یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی تھی۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، یقین جانو دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہوگا، یہ ہوگی یہ چیز، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، اس کو ایسے مت سمجھو۔ یہ تم کہو گے یہ کس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، کس کی طرف اشارہ کرو گے تو کیا کرو گے؟ نبی کی طرف اشارہ کرو گے تو یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ جنت میں تو ان کے ماننے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے، اور نبی کو چھوڑ کر کے یہ سب گروہ اور گروپ اور یہ سارے گروپ ہنٹال جن کو کھڑا کیا ہے، یہ سب، یہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، آدمی اپنے بارے میں خود طے کر لے وے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ایک چیز بیان فرمائی ہے، فرقان، فیصلہ کرنے والی، چھاڑ دینے والی، الگ الگ کر دینے والی کتاب ہے، کیونکہ قیامت کو جب اللہ کی جناب میں بندے کھڑے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، گھسے نہیں رہیں گے ایک دوسرے میں، الگ ہو جاؤ، مجرمین الگ ہو جائیں گے، نیکوکار لوگ الگ ہو جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، آدمی ان تمام احکامات پر عمل کر کے اپنے آپ کو دوزخ کے ناقابل برداشت، انتہائی اذیتناک تکلیف دہ اللہ کے غضب والے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے بھری جنت جہاں اللہ کے انعامات یافتہ بندے رہیں گے، اس میں داخلے والے عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جن لوگوں کا تذکرہ تو نے اپنے گھروں میں، اپنی مجلسوں میں کرنے کا حکم دیا، رب العالمین ہمیں اس کا عادی بنا۔ الہ العالمین تیرے جو برگزیدہ بندے تھے رب العالمین، ہم روز دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس راستے پر چلا، رب العالمین ہمیں بھی ویسا ہی کرتے رب العالمین۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی محرومی، مایوسی اور گمراہی، ناکامی سے محفوظ رکھ رب العالمین، دونوں جگہ کامیاب کر رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔